بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا۔ مصر کے گورنر عمرو بن العاص نے آپ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا ہے، جبکہ مصر کی زیادہ تر کاشت کا دار و مدار دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ یہاں کے دستور کے مطابق اگر دریا میں زندہ لڑکی کو دفن کیا جائے تو دریا جاری ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے قاصد کے ہاتھ ایک رکا دے کر بھیجا جس میں تحریر تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ عز و جل کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر جاری ہو جا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قاصد کو حکم دیا کہ وہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہے کہ وہ یہ خط دریائے نیل میں دفن کر دے۔ حضرت عمر بن العاص نے وہ خط دریائے نیل میں دفن کر دیا۔ خط دفن کرتے ہی دریائے نیل پھر جاری ہو گیا اور اس کے بعد آج تک کبھی خشک نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کا گزر ایک سالہ نوجوان کی قبر سے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قبر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے فلاں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا، اے عمر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 2 جنتیں عطا فرما دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں رومی افواج کے خلاف لڑائی کے لیے لشکر بھیجا۔ لشکر بھیجنے کے کچھ دنوں بعد آپ رضی اللہ عنہ منبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند کہنا شروع کر دیا، اے شخص، میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ لوگ حضرت سیدنا عمر فاروق کی اس کیفیت پر حیران اور پریشان تھے اور انہیں وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ جس کی فریاد کے پکار میں آپ رضی اللہ عنہ جواب دے رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد جب لشکر واپس آیا تو لشکر کے سپہ سالار نے اپنی فتوحات کے واقعات پر رضی اللہ عنہ کو سنانے شروع کر دیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے سپہ سالار سے دریافت کیا کہ فلاں سپاہی کا کیا حال ہے جو مجھے پکار رہا تھا۔ سپہ سالار نے بتایا کہ اس نے اپنی افواج کو دریا کے پار اتارنا چاہا۔ میں نے دریا کی گہرائی دیکھنے کے لیے اس سپاہی کو دریا میں اتروا دیا۔ چونکہ موسم بہت سرد تھا اور زوردار ہوائیں چل رہی تھیں، اس لیے اس کو سردی لگ گئی اور وہ آپ رضی اللہ عنہ کو بآواز بلند پکارنے لگا۔ پھر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے سپہ سالار کو غصیلے لہجے میں فرمایا کہ تمہیں اسے ایسا حکم نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب تمہاری وجہ سے وہ شہید ہوا ہے، اس لیے اس کے وارثوں کو خون بہا تم ادا کرو گے، اور خبردار آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ لوگ اس سپہ سالار کی زبان سے کہ اس کے ایک سپاہی نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو پکارا تھا، ساری بات سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ عنہ کیس سے فرما رہے تھے کہ میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ آج کی میری ویڈیو اتنی، اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔